वकील साहब हमारे मामलात में मत पड़े वरना बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। नूरानी नूर हर बला दूर। देखें बुजुर्गों के कड़े पहने हुए, कोई बला हमें नहीं टच करती, हम तो पक्के लाउती। अल मदद या गौस, अल मदद या गौस। कि नमाज ना पढ़ें, बुजुर्गान दीन की मज़ारों पे जाके बैठ जाएं, वहाँ पे जाके उनके आस्थानों पे जाके बैठ जाएं, सजदा करें, उनके आगे मन्नतें मुरादें मांगे, चरस पिए, भंग पिए, नाचे गाएं और आप समझते हैं कि आपकी मग़फ़िरत हो जाएगी। लख्त जिगर फातिमा, कल क़यामत के दिन मैं तेरे काम नहीं आऊँगा। खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे गिड़गिड़ाओ, सजदा रेज़ हो, अल्लाह से मांगो, मैं बैसित बाप या नबी तेरे किसी काम नहीं आऊँगा। बाइक की टंकी के ऊपर ये तावीज़ बांध दो, तुम्हारी बाइक के पेट्रोल में बरकत हो जाएगी। कहता है कि यार ये जूता इसलिए लटक रहा है ताकि गाड़ी को नज़र ना लगे। यानी जिस कौम के अकीदे जूतों पर आ गए हो तो उनको जूते ना पड़े तो क्या पड़े। झोली को भर दीजिए वरना लोग क्या कहेंगे कि किसका मुरीद है और खाली हाथ जा रहा है। बेटा क्या उन्हें भगवान ने दिया होता है? जिनसे हम मदद मांगते हैं वो तो खुद अल्लाह से मदद मांगते हैं। अगर हम या रसूलुल्लाह अल मदद की सदा लगाते हैं तो याद रखना कि रसूलुल्लाह अल्लाह से मदद मांगते थे। अगर हम या अली की मदद की सदा लगाते हैं तो याद रखना कि अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी अल्लाह से मदद मांगते थे। अगर हम या गौसे आज़म अल मदद की सदा लगाते हैं तो याद रखना कि अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह भी अल्लाह से मदद मांगते हैं। ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। देखिए ये सब बदअक़ीदगी की चीज़ें हैं। जब इंसान इन तावीज़ों के चक्कर में पड़ता है तो उसका अक़ीदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से हट के इसी पर अटक जाता है। इस्लाम की अदालत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अरअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि अरूनी माज़ा ख़लक़ू मिनल अर्ज़ि अम लहुम शिर्कुन फ़िस समावात ईतूनी बिकिताबिम मिन क़ब्लि हाज़ा औ असारतिम मिन इल्मिन इन कुन्तुम सादिक़ीन। वमन अज़ल्लु मिम्मन यदअू मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामति वहुम अन दुआइहिम गाफ़िलून। वइज़ा हुशिरन नासु कानू लहुम अअदाअन वकानू बिइबादतिहिम काफिरीन। अदालती कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। अब बोलबाल होगा इंसाफ का। जनाब आला, कटहरे में खड़ा शख्स गुलाम फरीद, ये बहुत बड़े आमिल के जो है वो मुरीद हैं। अच्छा। जिनका नाम गुलाम अली है। ये गुलाम अली तो वही तो नहीं है जो पिछली पेशियों में हमारे पास आया जी बिल्कुल, पिछले महीने जो पेशी पर आए थे और वो अपनी इस्लाह करके यहाँ से। हाँ, उनकी तो इस्लाह हुई है। और अब बात ये है कि वो तो अपनी इस्लाह करके चले गए इनके पीर अच्छा। साहब, लेकिन ये माशाल्लाह पक्के मज़ारी हैं। और कहीं भी किसी भी मज़ार पे कोई उर्स हो, कोई भी मामला हो, मेला हो, ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं शिर्क का बाज़ार गर्म करने के लिए। और माशाल्लाह सिर्फ यही नहीं कि शिर्क का बाज़ार गर्म हो, वहाँ माशाल्लाह ये पीते हैं बोटियाँ, चर्स, जो भी कुछ है, शौकीन है। और इनका कहना ये है कि भाई ये तो मौलाई नशा है, इससे तो अल्लाह के करीब हो जाते हैं। ओहो, क्यों गुलाम फरीद साहब, ये जो इल्ज़ाम आप पर है कि दुरुस्त है? वकील साहब आप हमारे अकीदे में मदाखलत क्यों कर रहे हैं? और जज साहब जैसे वकील साहब ने कहा मज़ार परस्ती, ये मज़ार परस्ती नहीं है, ये हमारे बुज़ुर्गों की जो कुर्बानियाँ हैं सही, उनके सिले में उनके मज़ारात बनाए गए हैं, ये हमारी रगों में शामिल है। वकील साहब इनको कब्र परस्ती, मज़ार परस्ती का नाम दे रहे हैं ये। और हम तो लाउती हैं, हम तो पैदल जिए शाह नूरानी के मज़ार पर पैदल जाते हैं, हर महीने हमारी मन्नतें पूरी होती हैं। हम तो लाउती हैं, लाउती। आपने सुना होगा जिए शाह नूरानी, नूरानी नूर हर बला दूर। देखें बुजुर्गों के कड़े पहने हुए, कोई बला हमें नहीं टच करती, हम तो पक्के लाउती हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में 45 लाउत किए हैं, हर महीने लाउत करता हूँ जब से मैं मुरीद बना हूँ नूरानी वाले बाबा का। ऑर्डर, ये क्या आपने यहाँ पे नारेबाजी का बाजार गर्म किया हो? एक कमरा अदालत है, इसका अपना एक अदब होता है। आइंदा उम्मीद रखता हूँ कि इसका आप ख्याल रखेंगे।
اور جس چیज़ کو آپ اسلام کا نام دے رہے ہیں مزار پرستی، شرک کے اڈوں کو آباد کرنا، یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ کوئی نماز روزہ کرتے ہیں آپ؟ جس صاحب نماز روزہ تو وہ کرے جو کافر ہو، ہم تو اپنے بابا کے مرید ہیں، وہ ہمیں بخشوا دیں گے۔ المدد یا غوث، المدد یا غوث۔ آرڈر، یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہونا چاہیے کہ غوث پاک ہمیں بخشوا دیں گے، اور المدد یا غوث، اللہ کے سوا کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ جناب اعلیٰ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جو ان کے بابا ان کو بخشوا دیں گے۔ میں نے ایسے کئی لوگ دیکھے جن کا کہنا ہے کہ ہمیں تو ہمارے باباؤں نے نماز تک بخشوا دی، ہمیں تو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدایا، تو یہ عقیدہ اس لیول تک اتنا اوپر جا چکا ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ جی جس صاحب بالکل، وکیل صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہم ہر جمعرات کو اپنے مزاراتوں پہ جاتے ہیں اور ہماری باقاعدہ حاضریاں لگتی ہیں وہاں پہ۔ ہمیں جو بزرگ ہیں، بزرگان دین کی قبروں پر ہم جا کے پوری رات گزارتے ہیں، اور وہاں پہ ہمیں بہت دلی سکون ملتا ہے۔ بالکل دنیا کے دکھ دردوں سے بالکل صاف ستھرے ہو کے وہاں پہ بیٹھتے ہیں۔ شٹ اپ، یہ کیا بکواس لگائی ہوئی ہے؟ یعنی آپ لوگوں کا کیا عقیدہ، کیا تصور ہے کہ نماز نہ پڑھیں، بزرگان دین کی مزاروں پہ جا کے بیٹھ جائیں، وہاں پہ جا کے ان کے آستانوں پہ جا کے بیٹھ جائیں، سجدہ کریں، ان کے آگے منتیں مرادیں مانگیں، چرس پئیں، بھنگ پئیں، ناچیں گائیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی مغفرت ہو جائے گی؟ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ یہ کیسے آپ سوچ سکتے ہیں؟ یعنی یہ آپ کے ذہن میں تصور کہ ابھی آپ نے نعرہ لگایا یا غوث المدد، کیا غوث بخشوا دیں گے؟ عبد القادر جیلانی کہ آپ کی قبر میں آئیں گے؟ اور ویسے تو بہت ساری آپ لوگوں نے جھوٹی کہانیاں رچی ہوئی ہیں کہ وہ قبر میں آتے ہیں، منکر نکیر کو جناب سوالات نہیں کرنے دیتے، جہنم کا فرشتہ ان کو روک لیتا ہے، یہ سب باتیں تو آپ کے جو بڑے تھے غلام علی صاحب ان سے ہم کر چکے ہیں۔ لیکن یہ تصور آپ کا بالکل باطل اور غلط ہے کہ آپ جو یا غوث المدد کے نعرے لگا رہے ہیں وہ نہیں آئیں گے، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا، اے لخت جگر فاطمہ، کل قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آؤں گا، جو کچھ کرنا ہے خود کرنا ہے، اپنی عبادتوں پہ توجہ دو، اپنی محنتوں کو توجہ دو، خود اللہ رب العالمین کے آگے گڑ گڑاؤ، سجدہ ریز ہو، اللہ سے مانگو، میں بعثت باپ یا نبی تیرے کسی کام نہیں آؤں گا۔ جناب اعلیٰ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے جو بڑے آج کل بھی کیا کر رہے ہیں، جو کر چکے وہ تو چھوڑیں، جو آج کل بھی موجود ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں کہ میں نے حبیب اطاری صاحب ہے جن کا تعلق دعوت اسلامی سے، ان کی ایک میں نے ویڈیو دیکھی، مطلب یہ سنی سنائی نہیں بتا رہا میں آپ کو، میں نے اپنی آنکھوں سے اور کانوں سے سب دیکھا اور سنا ہے۔ جی، وہ اس طرح ہے کہ وہ غوث اعظم کے مزار پر موجود ہیں اور وہاں حاضری دے رہے ہیں اور پکار رہے ہیں کہ یا المدد غوث، میری جھولی بھر دیجئے، میں آپ کا مرید یہاں موجود ہوں اور میری جھولی کو بھر دیجئے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ کس کا مرید ہے اور خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور یہاں تک کہ وہ ان کا کہنا ہے کہ جو آپ کے عرس کی رات پر حاضری دیتا ہے مزار پر تو اس کی جھولی آپ بھرتے ہی بھرتے ہیں، تو میں آپ کے مزار پر موجود ہوں، میں حاضری دے رہا ہوں۔ مطلب یہ اس شخص کو پکار رہے ہیں کہ جو من مٹی کے نیچے ہے، جو اپنی آخرت کا بھی علم نہیں ہے اسے اور وہ دنیاوی مدد اس سے مانگی جا رہی ہے۔ تو اس حد تک جو ہے معاملہ بگڑا ہوا ہے۔ اللہ خیر فرمائے۔ جی ذیشان صاحب، بہت ہی دکھ بھری بات ہے جو آپ نے مجھے بتائی، اور یقین کریں اس وقت اس معاشرے کا حال ہے، یعنی یہ لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر سب سے ہی مدد مانگ رہے ہیں، یعنی کوئی یا رسول اللہ المدد کی صدا لگا رہا ہے، تو کوئی یا علی مدد کی صدا لگا رہا ہے، کوئی یا غوث اعظم المدد کی صدا لگا رہا ہے۔ یعنی یہ جو مسئلہ ہے شرک اور توحید کا، اس کو انہوں نے سمجھنا ہی چھوڑ دیا، یہ سمجھتے ہی کوئی نہیں۔ یعنی یہ سب سے امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 23 ہے غالباً، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پر اپنا حق بتایا ہے کہ میرا حق یہ ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، میری بندگی کرنا اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ اللہ رب العالمین کو بالکل بھی ناپسند ہے۔ یعنی اس شرک کا مسئلہ کہ جس کو ہم سمجھتے ہی کوئی نہیں، یعنی آپ نے بتایا کہ وہ کیا نام بتایا آپ نے اطاری صاحب، کون سے؟ حبیب اطاری صاحب، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ طور پر جنہیں یہ غوث اعظم کہتے ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مزار پہ گئے اور وہاں پہ جا کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ میری جھولی بھر دو۔ یعنی یہ آپ سوچیے شرک کی انتہا، اور یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ ایک جماعت کے بڑے ہیں۔ یعنی جب جماعت کے بڑوں کا یہ حال ہے تو ان جیسوں کا کیا ہوگا؟
یہ تو پھر ایک عام لوگ ہیں نا. جب بڑوں کا یہ حال ہے کہ وہ جسے وہ غوث اعظم کہتے ہیں عبد القادر جیلانی، ان کی قبر پہ ان کی درگاہ پہ جا کے کہتے ہیں کہ میری جھولی بھر دو، اور اگر نہیں بھری تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. یعنی یہ مقام اللہ رب العالمین کا تھا کہ اللہ کو پکارا جاتا، یہ اللہ کا حق تھا. جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا، جس اللہ نے انسان کو کھلایا پلایا، اس کی تخلیق کی، یعنی اس اللہ کا یہ حق تھا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. رب رحمان نے جو زندگی عطا کی، جو یہ ہم کو ہاتھ پاؤں سب کچھ دیے، کس لیے؟ یہ جو مہلت دی، جو سانسیں چل رہی ہیں، جو خون ہماری باڈی کے اندر دوڑ رہا ہے، یہ سب اللہ کے انعامات اس لیے ہے کہ انسان اللہ کی بندگی کرے. اب دعا تو عبادت ہے نا، وہ وہاں پر جا کے دعا کیا کر رہے ہیں کہ غوث اعظم ہماری مدد کر، ہماری مشکل کشائی کر، یعنی کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد مانگ رہے ہیں. تو یہ تو اللہ کے انہوں نے شریک بنا دیے. یعنی قرآن مجید مختلف مقامات پہ سورہ الاحقاف کے اندر آپ دیکھیے، سورۃ الاحقاف کے اندر آیت نمبر 4 ہے، آیت نمبر 4، 5، 6. یہ ایسی آیات ہیں کہ جن کو مسلمان اگر پڑھے سمجھ کر تو اس کو معلوم چلے گا یہ سب دھوکہ ہے. یہ جو اللہ کو چھوڑ کر مافاق الاسباب مدد کے لیے دوسروں کے ناموں کی دہائیاں دے رہے کوئی بھی ہو. یعنی آپ سوچئے کہ غوث اعظم جن کو یہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو اللہ کے نیک بندے تھے. اچھا یہ آج غوث اعظم سے جا کے مدد مانگ رہے ہیں کہ ہماری مدد کرو، مشکل کشائی کرو، جیسا آپ نے حبیب اتاری صاحب کا بتایا. تو یہ غوث اعظم کس سے مدد مانگتے ہوں گے؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ کس سے مدد مانگتے ہوں گے؟ یار یہ تو اللہ رب العالمین سے مدد مانگتے ہوں گے. یعنی جتنے وہ لوگ کہ جن کے ناموں کی آج دہائیاں پیٹ رہے ہیں، وہ تو خود اللہ سے مانگتے تھے، یہ اللہ کو چھوڑ کر ان سے مانگ رہے ہیں. یعنی کوئی خوف خدا نام کی چیز باقی نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر دیکھیے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 4 ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے بھی تو دکھاؤ انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا بنایا یا آسمانوں میں ان کا کون سا حصہ ہے. یعنی اللہ رب العالمین ایک سوال کر رہے ہیں کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کوئی بھی ہو، وہ عبد القادر جیلانی ہو یا کوئی بھی ہو، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو کہ بھر دے جھولی میری، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ تمہارا منگتا جو ہے وہ خالی ہاتھ واپس آ گیا. کتنا کفریہ جملہ ہے، اس کے اندر کتنا شرک بھرا ہوا ہے. اللہ رب العالمین فرمانے کہ مجھے دکھاؤ تو صحیح، وہ لوگ دکھاؤ کہ جن کا آسمان و زمین کے اندر کوئی حصہ ہو. فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے ہی کوئی کتاب یا کوئی علم ہی جو نقل کیا جاتا ہو میرے پاس لاؤ. یعنی کوئی ایسے ثبوت، کوئی ایسے دلیل، کوئی ایسی بات تو لا کے دکھاؤ کہ ان کے آسمانوں میں زمینوں میں کوئی ملکیت ہو، یہ کچھ دینے والے ہو. یہ تو کچھ نہیں دے سکتے. فرمایا اگلی آیت کے اندر آیت نمبر 5 میں، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہو جو قیامت تک اس کی دعائیں قبول نہ کر سکے بلکہ ان کے پکارنے سے بھی بے خبر ہو. یعنی رب رحمان نے قرآن مجید کے اندر کتنی بڑی اگزامپلز بیان کی ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں مجھے بتاؤ نا کہ جو یعنی تمہاری دعاؤں کو سن سکیں، جو تمہاری دعاؤں کو کوئی نہیں سن سکتا سوائے ایک اللہ رب العالمین کے. یہ تو بالکل واضح قرآن نے عقیدہ بنا دیا. یہ جتنے بھی جا کے غوث اعظم کے مزار کے اوپر، ان کی قبر کے اوپر یا ان سے بھی بڑے کسی اللہ والے کے پاس چلے جائیں اور اس سے جا کے مدد مانگے، تو اللہ رب العالمین تو واضح فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا. یہ گمراہی ہے. اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا ایک گمراہی ہے، کیونکہ وہ شخص کے جس سے تم مدد مانگ رہے ہو تو خود اللہ سے مدد مانگتا تھا، تم اللہ کو چھوڑ کے اس سے مدد مانگ رہے ہو. اور اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو خود محتاج ہے. اللہ رب العالمین مالک الملک ہے. اللہ رب العالمین سے وہ لوگ مانگنے والے تھے، یہ اللہ کو چھوڑ کر ان سے مانگ رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا بلکہ ان کے پکارنے سے بھی وہ بے خبر ہے. یعنی ان کو تو نہیں معلوم، وہ تو قبر کے اندر ہے، ان کی زندگی ختم ہو چکی ہے. تم لاکھ ان کی قبر پہ جا کے سجدے کرو، لاکھ ان سے مانگو، ہے قبر والے مجھے شفا دے دے، مجھے اولاد دے، وہ بے خبر ہیں اس چیز سے. اور آیت نمبر 6 کا آخری بھی میں آپ کو پڑھ کے سناؤں. فرمایا اللہ رب العالمین نے اسی سورۃ الاحقاف کے اندر، اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے. جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستی سے صاف انکار کر جائیں گے. یہ لوگ کہ جن کی یہ مدد یعنی جن سے مانگ رہے ہیں، کل قیامت کے دن انہی کے دشمن ہو جائیں گے. اور آپس کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہوں گی کہ اللہ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ ہم سے مدد مانگے، ہم نے تو نہیں ان سے کہا تھا کہ ہم سے مدد مانگے. یہ کیسے عقائد کے اوپر چل رہے ہیں، یعنی ان کو قرآن شاید سمجھ نہیں آتا. ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں، سورہ نمل آیت نمبر 62 دیکھیے گا. سورہ نمل کا جو میں نے آپ کو ریفرنس دیا یہ آیت نمبر 62 ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بے کس کی پکار کو جب وہ پکارے تو کون قبول کرتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین کا سوال ہے کہ بے کس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے. یقیناً اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. جب انسان مجبور ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، تو وہ اللہ کو پکارتا ہے. تو اللہ رب العالمین فرما رہے کہ تمہاری اس پکار کو قبول کر کے تمہاری مشکلات سے تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین ہے. اور تم
दूसरों के आस्थानों पे जा रहे हो। यानी ये देखा जाए तो ज़ीशान साहब ये बातें मुशरिकीन के लिए हो रही थी। वो लोग कि जो एक अल्लाह को छोड़कर दीगर माबूदान बातिल की परस्तिश किया करते थे, उनसे मन्नतें हाजतें मांगा करते थे, उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बातें उनसे की। लेकिन आज के तनाजुर में अगर हम देखें, जैसे आपने हबीब अत्तारी साहब की मिसाल दी कि भर दे गौस मेरी झोली को, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी मदद कर रहा है और ये समझ रहे कि गौस आज़म हमारी मदद कर रहे हैं या उनसे मन्नतें मांग रहे हैं एक अल्लाह को छोड़कर। तो फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे कि अल्लाह ताला के सिवा और कोई तुम्हारा माबूद है, तुम बहुत कम नसीहत व इबरत हासिल करते हो। यानी इसकी बात इस तरह है ना कि ये ग़ुलाम फरीद साहब जैसे लोग या हबीब अत्तारी साहब जैसे लोग अगर हो गया तो बाबा ने कर दिया, नहीं हुआ तो अल्लाह की मर्जी। हाँ, बस यही तो बात है ना, कर दिया तो बाबा ने, नहीं किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह की मर्जी है। तो बहरहाल ये बड़ा ही गलत तरीन अकीदा है। इसी तरह सूरह फुरक़ान के अंदर भी अगर हम देखें ना, सूरह फुरक़ान आयत नंबर 68 के अंदर तो भी हमको एक आयत इसके हवाले से मिलती है। सूरह फुरक़ान आयत 68 में भी देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमा रहे हैं, और अल्लाह के साथ किसी दूसरे को माबूद नहीं पुकारते। यानी जो अहले ईमान होते हैं वो अल्लाह के साथ किसी दूसरे को नहीं पुकारते। पुकार इबादत है, दुआ इबादत है। ये जो आपने हबीब अत्तारी साहब की बात बताई कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर कब्र वाले को यानी अब्दुल कादिर जिलानी जिसे गौस आज़म कहते हैं उनको कह रहे हैं कि मेरी झोली भर दे, वरना लोग मुझे क्या कहेंगे कि इतने बड़े सखी के दरबार पर आया खाली लौटा है। यार ज़ीशान साहब, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अल्फाज होने चाहिए, लेकिन मुसलमान शिर्क की दलदल में इतना गिर चुका है कि इसको मालूम ही नहीं चल रहा कि मैं कह क्या रहा हूँ। अल्लाह की जो सिफात है वो मखलूक के अंदर उन्होंने शामिल कर दी। ये इंतहाई कुफ्र है, इंतहाई शिर्क है। माफ़ी चाहता हूँ जज साहब, लेकिन हमारे बड़े बूढ़े और बुज़ुर्ग जो हमने सुना है वो यही कहते हैं कि गौस पाक हमें बख्शवा देंगे। जनाब आला, इन सब की अकल मारी गई है। अभी इतनी वाज़े आयत आपने पढ़कर सुनाई, समझाई भी तरीके से, उसके बावजूद इनका यही हाल है। ये मज़ारों में लगे रहते हैं, शॉर्टकट अल्लाह से नहीं मांगना कि शॉर्टकट है हमें जल्दी मिल जाएगा, और वहाँ पे क्या कुछ नहीं होता, नशा शराब शबाब कबाब, दुनिया की सारी चीज़ें तो वो हो रही हैं जो इस्लाम में मना है। वकील साहब, हमारे मामलात में मत पड़े वरना बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। धमकी दे रहे हो आप मुझे? भाई जो करना है आप कर लो, हम अल्लाह वाले हैं, हम आप जैसे कब्र के पुजारियों से नहीं डरते। वकील साहब, ऐसा अमल करूँगा ना, याद रखोगे भागते हुए फिरोगे, लाले पड़ जाएंगे नौकरी के भी। जो अल्लाह वाले हो, नमाज रोज़ा करते हो, वो आप जैसे मज़ारियों के जादू उन पे नहीं चलते जनाब। जो करना है कर लें। मिस्टर ज़ीशान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये जादू और ये सारे काले जादू और ये पीले जादू, जितने की ये सारी इनकी जो ढोंग परस्ती है ये मुशरिकीन पर ही चलती है। वैसे ही मुशरिक तो होता ही पलीद है, मोमिन पाक होता है, मोमिन साफ़ होता है। मोमिन के ऊपर ये सारी चीज़ें असर वैसे भी नहीं करती, क्योंकि नमाज, अपनी परहेज़गारी, अपनी इबादत, सुबह शाम के अस्कार, तो वो तो वैसे ही अल्लाह की हिफाजत में होता है। बेशक। वैसे भी ज़ीशान साहब ये सारी वहम परस्ती है ना कि किसी का कारोबार नहीं चल रहा तो वो कहता है कि जी शायद मुझ पर बंदिश हो गई, शायद कारोबारी मामलात ऐसे होगा। ये इतना ज़्यादा इस मुआशरे में फैल चुका है कि ज़रा सा कारोबार नीचे हुआ किसी दिन वो परेशान कि शायद मेरा कारोबार पे कोई किसी ने जादू तो नहीं कर दिया, किसी के घरेलू कोई नाराज़गी नाशाकी वो परेशान, कहीं ऐसा तो नहीं जादू हो चुका है। यानी इतनी ज़्यादा बदअक़ीदगी फैल चुकी है कि कोई पत्ता भी हिलता है तो वो समझता है शायद मुझ पर कोई जादू कोई असरात तो नहीं है। ये तो हाल हो चुका है हमारा। वैसे ग़ुलाम फरीद, ये बताओ कि ये मज़ारों पे जाके करते क्या हो? जज साहब, हम जाते नहीं हैं, हमें जो बुजुर्ग हैं वो बुलाते हैं और हम वहाँ पर जाकर पूरी रात गुजारते हैं। और जो बूटी है बाबा की ख़ास बूटी जो होती है, जिसे आम ज़ुबान में लोग जो कहते हैं चर्स गर्दा जी, लेकिन वो बाबा की बूटी और वो नसीब वाले पीते हैं वहाँ पे। क्या बात है जी। मज़ार के पास बूटी पीते हैं और वहाँ पर वो जो कवालियाँ हो रही होती हैं वो सुनते हैं, लंगर चल रहा होता है, लंगर खाते हैं। तो बाबा हमारी पूरी यानी कि तशरीफ़ आवरी हमारी वहाँ पर बुला के हमें लावारिस नहीं छोड़ते बाबा। वहाँ पे हमारी पूरी खातिर तवाज़ो होती है वहाँ पे हमारी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। यानी ये इबादत का कौन सा ढंग है कि आप मज़ारों पे जाते हैं, चरस पीते हैं, भंग पीते हैं, नाचते हैं, रक्स करते हैं, ये सारा रक्स व सुरूर को इबादत कहते हैं? यानी कौन सी इबादत है? मेरी समझ से बाहर है। इबादत होती है जज साहब, चाहे आप मस्जिद करें, मस्जिद में करें या मज़ार पे करें। 2 साल पहले मैंने बाबा से मन्नत मांगी, बाबा ने मेरे को लड़का अता कर दिया। अच्छा ग़ुलाम फरीद, मुझे ये बताओ कि तुम कहते हो कि तुम्हें औलाद बाबा ने दी। अच्छा, जो लोग मंदिर में जाते हैं, यानी भगवान के जो पुजारी होते हैं, जो भगवान के आगे सजदा रेज़ होते हैं या उसके आगे हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि भगवान मुझको बेटा ही चाहिए, और जब जाते हैं देखते हैं कि बेटा ही उनको मिला होता है, तो ये बेटा क्या उन्हें भगवान ने दिया होता है? अल्लाह ने।
اچھا، تم جا کے درگاہ پہ دعا کرتے ہو، دربار پہ دعا کرتے ہو، مزار پہ دعا کرتے ہو، اور تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ بابا نے دیا ہے، وہاں تم کہتے ہو کہ اللہ نے دیا ہے، یعنی یہاں پر بھی تمہیں اللہ ہی نے دیا ہے۔ دیکھو غلام فرید، ہم مسلمان ہیں، جو سورہ فاتحہ 5 نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں، ویسے تو آپ کا نماز سے واسطہ ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ شاید آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی، اور آپ نمازوں کی تو خیر پابندی کریں، کیونکہ وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، بندہ مومن اور کافر میں نماز کا فرق ہے۔ یہ مزار پرستی یہ سب کچھ نہیں بخشوائے گی، نماز نے ہی آپ کو جنت میں لے کے جانا ہے۔ نماز میں ہم 5 ٹائم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک صحابی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تجھے کوئی مصیبت آئے، کوئی مشکل آئے، تو اللہ سے مدد مانگنا۔ تو ہمیں اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، اور اللہ ہی ہماری مدد کرتا ہے۔ اب اپنے عقیدے کو درست کیجیے، توحید کے عقیدے کو سیکھیے، اللہ رب العالمین کے سوا کوئی مدد کرنے پر قادر نہیں ہے۔ جن سے ہم مدد مانگتے ہیں وہ تو خود اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ اگر ہم یا رسول اللہ المدد کی صدا لگاتے ہیں تو یاد رکھنا کہ رسول اللہ اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ اگر ہم یا علی کی مدد کی صدا لگاتے ہیں تو یاد رکھنا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ اگر ہم یا غوث اعظم المدد کی صدا لگاتے ہیں تو یاد رکھنا کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ ہم اللہ کو چھوڑ کر ان سے مدد مانگ رہے ہیں۔ ان کی تعلیم تھی، انہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا، اپنی مشکلات میں اللہ کو پکارا، لہٰذا ہمیں بھی اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ جج صاحب مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں بہت شرمندہ ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، آمین۔ غلام فرید صاحب، جو یہ آپ نے دھاگے اور تعویذ پہنے ہوئے ہیں، اس سے بھی توبہ کریں، یہ بھی شرک ہے۔ جج صاحب وکیل صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، تعویذ پہننا اور یہ ڈوریاں ڈالنا یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ جی جی بالکل، ذیشان صاحب درست کہہ رہے ہیں۔ یہ تعویذ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہننا شرک ہے۔ جس نے تعویذ لٹکایا حدیث میں آتا ہے کہ اس نے شرک کیا۔ تو یہ سب چیزیں، تعویذ دھاگے سب کچھ نہیں ہے، بلکہ ذیشان صاحب میں سمجھتا ہوں یہ تعویذ جو دینے کے جو چکر ہے نا، یہ مکر ہے۔ کئی لوگ ایسے مولوی بھی آج کل آ چکے ہیں، کہتے ہیں کہ جی بائک کی ٹنکی کے اوپر یہ تعویذ باندھ دو، تمہاری بائک کے پیٹرول میں برکت ہو جائے گی۔ کئی ایسے بھی آ چکے ہیں جو میٹر کے اوپر، جو بجلی کے کیسی کے میٹر پہ ان کے وہ تعویذ بنا کے دے رہے ہیں کہ میٹر کے اوپر تعویذ باندھ لو تو تمہاری جو ہے وہ بجلی کا بل کم آئے گا۔ یعنی بدعقیدگی کی انتہا ہے۔ بعض گاڑیوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جوتا لٹک رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، میں نے ایک سے پوچھا بھائی یہ کیوں جوتا لٹک رہا ہے؟ کہتا ہے کہ یار یہ جوتا اس لیے لٹک رہا ہے تاکہ گاڑی کو نظر نہ لگے۔ یعنی جس قوم کے عقیدے جوتوں پر آ گئے ہوں تو ان کو جوتے نہ پڑیں تو کیا پڑیں۔ یعنی یہ سب بدعقیدگی کی انتہا ہے۔ یہ تعویذ دھاگے یہ سب کچھ اللہ کے نبی نے فرمایا شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بالکل جناب، ایک سوال اور ہے میرے ذہن میں کہ قرآنی آیت کا تعویذ پہننا کیا جائز ہے؟ ذیشان صاحب ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ لوگوں نے کہا شفا بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، لہذا اس شفا کو گلے میں ٹانگ لو۔ تو میں کہتا ہوں کہ شفا تو شہد میں بھی ہے، قرآن مجید میں ہی آتا ہے نا کہ شہد میں شفا ہے، کیونکہ شہد کی بوتل کو گلے میں لٹکانے سے شفا مل جائے گی؟ کبھی بھی نہیں ملے گی۔ شفا اس صورت میں ملے گی جب شہد کو کھایا جائے گا۔ اسی طرح قرآن کو گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں ملے گی، قرآن کو پڑھنے سے اور قرآن کو سمجھنے سے شفا ملے گی۔ ذیشان صاحب میرا خیال ہے آپ ان کے تعویذ کو کاٹ کے نیکی کا کام آپ خود کریں۔ زبردست، ماشاءاللہ۔ دیکھیں یہ سب بدعقیدگی کی چیزیں ہیں۔ جب انسان ان تعویذوں کے چکر میں پڑتا ہے تو اس کا عقیدہ اللہ رب العالمین سے ہٹ کے اسی پر اٹک جاتا ہے۔ غلام فرید صاحب مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے قرآن و حدیث کو سمجھا اور اس چیزوں کو آپ نے اپنانے کی کوشش کی۔ دیکھیے یہ شرک انتہائی حساس گناہ ہے، اللہ رب العالمین اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کی عدالت اسلام کی عدالت، اسلام کی عدالت، اسلام